ابھی بھی کسی کو نہیں سمجھ آئی تو قرآن نے کہا پھر بتا دیتے ہیں رجال فیہ، یہ ان گھروں کی مثال جو ہے جو دی ہے آپ کو، یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا کے معاملات ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر ہی نہیں سکتے۔ پاک رسول نے جب یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اسی لیے تو پوچھا۔ سمجھانے کے مرحلے ہوتے ہیں نا مختلف، پہلا مرحلہ ہوتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں اشارہ ہی سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ کہنا پڑتا ہے پھر سمجھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے شانے ہلانے پڑتے ہیں پھر سمجھتے ہیں، اب بعض لوگوں کو دکھا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ہے جو تو نبی نے یہ سارے کام کیے، اشاروں سے بھی سمجھایا، زبان سے بھی سمجھایا، دکھا کے بھی سمجھایا اور شانے ہلا کے بھی سمجھایا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں یہ لوگ؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں، ہن بیوتات الانبیاء، یہ صالحین اور علماء کے گھر ہیں، اگر ہو تو واقعی ایسے ہی ہے۔ تو ایک حضرت اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو گھر ہے یہ علی و فاطمہ کا گھر، یہ بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ فرمایا نہیں، یہ علی و فاطمہ کے گھر جو ہے یہ انہی گھروں میں سے ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں یہ ان گھروں میں سے نہیں ہے، لیس منہن بل افضل منہن، علی و فاطمہ ان گھروں میں سے نہیں، ان گھروں میں افضل ترین گھر جو محمد وآل محمد صلوات۔ وقت نہیں میں مزید بحث کرتا، بس ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قرآن فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی عزت کرتے ہیں، اور یہ عزت کا پروٹوکول اتنا عظیم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے ذرہ برا آواز بلند ہوئی تو ان تحبط اعمالکم، سارے حج ضائع، ساری نمازیں ضائع، اگر 80 سال عبادت کی ہے تو ایک لحظے میں ختم ہو جائے گی۔ اور اس طرح آپس میں جیسے اونچی اونچی گفتگو کرتے ہو، نبی کی ذات کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اونچی گفتگو کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، لہذا دو چیزیں یہاں پہ قرآن فرما رہا ہے، ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد دو کام کرنے ہیں، ایک تو پیغمبر کا عزت و احترام کرو گے اور پیغمبر کی نصرت بھی کرو گے، ایک کام اور بھی کرنا اسی سیکوینس میں، ورنہ جو ہے وہ ایمان ادھر ادھر ہو جائے گا۔ واتبعوا النور، اور نور کی اتباع کرنا، تو پیغمبر پہ تو ایمان لے آئے، والنور اتبعوا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرنی ہے جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ بہرحال مفسرین نے کہا کہ اس نور سے مراد قرآن ہے، تو میں عرض کروں گا ذرا دیکھیے، یہ دو طرح کا نزول ہے، ایک ہے انزلنا الیک، انزلنا الیک آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہاں ہے انزل معہو تمہارے ساتھ نازل ہوا ہے، تو الیکا اور معہو میں فرق ہے عزیزان۔ اب آئیے، راغب اصفہانی بہت بڑے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے مفردات پہ کتاب لکھی ہے، مفردات راغب اصفہانی معروف ہے۔ راغب اصفہانی نے ماں کے دو معنی لکھے ہیں، ایک ہے معنی، پہلا معنی لکھا ہے یقتضی الاجتماع، ماں جہاں پہ آ جائے وہاں تقاضا یہ ہے کہ دو چیزیں جمع ہوں،
کہاں کہاں پہ؟ اما فی المکان او فی الزمان، یا دونوں کا مکان ایک ہو، جگہ ایک ہو، یا زمانہ دونوں کا ایک ہو، تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ مع کا معنی آئے گا۔ دوسرا معنی جو ہے وہ نصرت ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، گویا خدا صابروں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تو یہاں مع جو ہے کس کا معنی دے رہا ہے؟ نصرت کا۔ تو مع کے لیے ضروری ہے ایک ہی زمانے میں ہو اور ایک ہی جگہ پر ہو، اور دوسرا معنی ہے نصرت کرے۔ تو پس تلاش کرو کون سا نور ہے جو ایک ہی زمانے میں پیغمبر کے ساتھ تھا، جب تک پیغمبر تھے یہ نصرت میں اس نے ساری زندگی۔ اس نور کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو خدا کی قسم پیغمبر نے پہلا حکم بھی یہی دیا اور آخری حکم بھی یہی دیا۔ جب اعلان ہو گیا کہ اے قریش میں تمہارے لیے نبی نبوت لے کر آیا ہوں، تو بہرحال علی ابن ابی طالب کے بارے میں اس دن فرمایا ان ھذا اخی وخلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی اخی ہے، میرا وصی ہے، تمہارے درمیان خلیفہ ہے۔ گویا خلیفہ ہوتا ہے بعد میں، لیکن پہلے دن ہی ثابت ہو گیا کہ علی خلیفہ ہے۔ بے شک بے شک، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ جب یہ اعلان کر دیا تو فرمایا وَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ، اس کے بعد کیا کرو گے؟ علی کی ہی سنو گے، علی ہی کی اطاعت کرو گے۔ تو قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے ابو طالب پہلے تو خالی بھتیجے کی اطاعت کرنی تھی، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ گویا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آج سے علی خلیفہ ہو گئے۔ بے شک بے شک، بہرحال اور آخری حکم بھی یہی تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور بباغ دہل فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو گے۔ یہ 3 دن ایسے ہی نہیں بیٹھے رہے وہاں پہ، 3 دن بیعت ہوئی ہے، ہاں 3 دن بیعت ہوئی ہے۔ بہرحال تو آخری حکم بھی یہی تھا، اس لیے کہ رسالت کو سمجھنا ہے تو علی کے بغیر ممکن نہیں ہے، عشق رسول سمجھنا ہے تو وہ بھی علی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کائنات کی نورانی حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہو تو یہی ولی ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔